آج علم وہ علم جو انسان کو بلند کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، وہ علم جو ایک انسان کو انسان بناتا ہے، وہ علم جو انسان کو شعور زندگی عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو ناز بندگی عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو یقین کامل عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو حق الیقین کی منزل عطا کرتا ہے، وہ علم جو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، وہ علم جو عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ علم جو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، آج اس علم سے امت مسلمہ ناواقف ہے۔ اللہ اکبر، ہر گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ ایک ماں کو شکایت ہے میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، ایک ماں کو شکایت ہے میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، ایک بیٹی کو شکایت ہے ابا وہ پیار نہیں دیتے جو ایک باپ کو دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہر بیٹی کو شکایت ہے ماں سے وہ لطف و بری باتیں نہیں ملتی جو ایک ماں کا حق ہے۔ اندازہ فرمائے، شوہر بیوی کی شکایت کر رہا ہے، بیوی شوہر کی شکایت کر رہی ہے، والدین بچوں کی شکایت کر رہے ہیں، بچے ماں باپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، گھر گھر جہنم قدا اس لیے بنا ہے، نفرتوں کی آگ اس لیے ہے، حق تلفیاں اس لیے ہو رہی ہیں، حقوق اس لیے پامال ہو رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جسے علم دین کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ایک ماں کے پاس علم ہوگا کہ بیٹی کا حق کیا ہے تو ماں اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر جھڑکیاں نہیں دے گی۔ ایک ماں بیٹوں کو آگے کر کے بیٹی کا حق کچلتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جب اس کے پاس علم قرآن اور علم حدیث کی سوغات ہوگی تو ایک ماں اپنی بیٹی کو اسی طرح پیار دے گی جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیار دیتی نظر آتی تھی۔ دراصل یہ محبتوں کا ماحول کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، علم قرآن نہیں ہے، علم حدیث نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج اگر بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پا رہی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں اگر آج کل کی بچیاں اپنی آبرو کا تحفظ نہیں کر پا رہی ہے کہیں نہ کہیں علم کی کمی کی وجہ سے، آج ضرورت اس بات کی ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور ہم تو دنیاوی علم حاصل کر ہی رہے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے، ہمیں اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، لائر بنو، جو بننا ہے تمہیں بنو، لیکن سب سے پہلے علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ دنیا کے علم کی ساری ڈگریاں مرنے کے بعد گھروں کے اندر سجی کے سجی رہ جائے گی، اگر کوئی ڈگری قبر میں کام آئے گی تو وہ ایمان اور اسلام کی ڈگری ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو مائیں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جامعۃ المصطفیٰ للبنات کا جو قیام عمل میں آ رہا ہے، آپ اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کروائیں، اسکول کے ساتھ ان کو مدرسے میں بھی بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک بچی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک خاتون کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہاں مرد ہوتے تو ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی، لیکن خاص یہ محفل ہمارے علامہ شریف الدین صاحب نے خواتین کے لیے رکھی ہے، اس لیے میں آج آپ ہی کے متعلق کچھ گفتگو کروں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اگر تم ماں ہو اپنی بچیوں کو علم دین پڑھاؤ تاکہ وہ کم سے کم اتنا پڑھ لے، اسلامی عقائد جتنا جاننا ضروری ہے اتنا پڑھ لے۔ ایک زندگی گزارنے کے لیے غسل کا فرض ہوتا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں، اور اسی طریقے سے وضو کس طرح کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، انداز زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کے حوالے سے ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، عقائد صحیحہ کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم آپ کی بچیوں کو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، اور اگر بچیاں موجود ہیں تو میری بھی ان سے گزارش ہے، بہنوں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، آپ نے کھانا بنانا سیکھ لیا ہے، آپ نے کپڑے
کپڑے دھلنے سیکھ لیے ہیں، آپ نے گھر کا کام کاج سیکھ لیا ہے، لیکن میری بہن یاد رکھنا پوری زندگی تم جنہیں کھلاتی پلاتی رہو گی، کھانا بنا کر جس دن مر جاؤ گی تمہارے منہ پر مٹی ڈال کر کے جب یہ لوگ لوٹیں گے تو کوئی تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا تک نہ ہوگا۔ یہ خود غرض دنیا ہے۔ اس خود غرض دنیا کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خدمت نہ کرو، یقیناً کھانا پکاتی رہو، کھلاتی رہو، لیکن کھانا بنانے کا ہنر سیکھنے والیوں کم سے کم دین کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، مذہب کا بھی تو کچھ علم حاصل کر لو، اپنی آخرت کی بھی تو کچھ تیاری کر لو۔ تقریباً 99% عورتیں ایسی ہیں جن کو دین پتہ نہیں ہے، جن کو مذہب پتہ نہیں ہے، جن کو اسلام پتہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا بچیوں کا علم حاصل کرنا خاص طور پر علم دین بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ ایک اور مفکر کہتا ہے اگر باپ دین جانتا ہوگا تو دین گھر تک رہتا ہے، اور اگر ماں دین جانتی ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ماؤں کے اندر علم دین ہونا ضروری ہے۔ بلکہ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، اگر اللہ اکبر حضرت مسعود کو کوئی فرید الدین بنا رہا ہے تو ان کی امی بنا رہی ہے، اگر محمد احمد کو کوئی نظام الدین محبوب الہی بنا رہا ہے اس کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت ہے، اگر عبد القادر جیلانی غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں اور غوث اعظم کہلا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی امی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دین حاصل کرو تاکہ تمہاری گود سے ہی دین منتقل ہو۔ ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کے جذبات بھی پلاتی ہے، اپنے احساسات بھی پلاتی ہے، اپنی غیرت بھی پلاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ڈبوں کے دودھ کو یکسر مشترک کیا ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہو تو مائیں اپنے بچوں کو جانور اور ڈبوں کا دودھ پلانے سے پرہیز کریں، اپنے سینے کا دودھ پلائیں، اس لیے کہ ڈبوں کے دودھ سے پیٹ تو بھر سکتا ہے لیکن عشق رسول کے احساسات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، جذبات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، غیرت و حمیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کتنا خوبصورت زمانہ گزرا ہے۔ ایک دور تھا مالدار لوگ بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے، اور عوام بھی ہوتے تھے تو اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے۔ ہمارے ہاں بچیاں جب تک پڑھی لکھی تھی، ایک بات بڑی چپتی ہوئی عرض کروں، معاف کرنا، آج ہر آئے دن سننے میں آتا ہے، اخبارات میں آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا۔ آج سے 200 سال پہلے مسلمان کی بیٹی کیوں نہیں بھاگتی تھی؟ ہے کوئی تاریخی ریکارڈ کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمان کی بیٹیاں بھاگ رہی تھی؟ کبھی وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی؟ وجہ اس دور کے مسلمان اپنی بیٹیوں کو اتنا علم دین پڑھاتے تھے۔ یہ تو تاریخ میں ملے گا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی بیٹی کو دیکھا ہے تو وہ بیٹی غیرت سے مر تو گئی ہے لیکن کسی غیر کے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ جب تک علم دین کا زیور، جب تک کردار فاطمہ کی سوگات مسلم بچیوں کے اندر موجود رہی، نہ مسلمان رسوا ہوئے، نہ کسی نے اسلام کو رسوا کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ جب سے مسلم امہ کے اندر فیشن کے نام پر الہاد اور بے دینی کے تصورات نے اللہ اکبر جنم دیا ہے اور علم دین بچیوں سے دور ہوتا چلا گیا یا بچیاں علم دین سے دور ہوتی چلی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج معاذ اللہ آبرو بھی بک رہی ہے، عزت کا سودا بھی ہو رہا ہے، عزت کا نیلام بھی ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو رونے کے لیے مزدور نہیں مل رہے ہیں۔ مالدار ماں باپ اپنی اولاد کو دنیاوی علوم تو پڑھاتے ہیں، مذہبی علوم نہیں پڑھاتے، مگر میں یہ بات بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی تردد کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ شاہ جہاں کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ غیر منقسم ہندوستان کا یعنی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا جس کا اصل نام خرم تھا، اسے شاہ جہاں کہا گیا۔ اللہ اکبر، بیٹوں کو بھی اتنا
پڑھایا کہ بیٹے اللہ اکبر اس دور کے علماء اور فقہا میں شامل ہوئے، اور بیٹیوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ بیٹیاں بھی صاحب قلم ہوئی۔ کون نہیں جانتا سلطان الہند سردار خواجہ غریب نواز پر سب سے پہلے اللہ اکبر غیر منقسم ہندوستان میں اگر کسی نے حوالے کے ساتھ غریب نواز کی سیرت کو قلم بند کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم ہے۔ اللہ اکبر مونس الارواح کے نام سے اللہ اس نے کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگوں نے غریب نواز پر کتابیں لکھی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو جس نے بھی غریب نواز پہ کتاب لکھی اس نے جہاں آرا بیگم کا حوالہ ضرور دیا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، بادشاہ کی بیٹی اتنی پڑھی لکھی تھی کہ وہ غریب نواز جیسے بزرگ پر لوگوں کو سیرت لکھ کر کے دے رہی تھی، اور آج اللہ اکبر تھوڑا سا مال آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں غریب لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ہم کیوں پڑھائیں؟ اور آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کل تو نہیں ہوتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کل کا غریب بھی دین کو سینے سے لگائے تھا، اور کل کا بادشاہ بھی دین کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، اس لیے کل لوگ جو ہے وہ رسوا نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہم نے غریبوں نے بھی دین کو چھوڑ دیا، مالداروں نے بھی دین کو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا ہمارا دین فرسودہ نہیں ہے، ہمارے دین کی شان یہ ہے، اور وہ کوئی مذاہب ہوں گے جن کو تھام کر لوگ ذلیل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ جس نے اس کے دامن کو پکڑا اللہ نے اس کو عروج عطا کیا۔ تاریخ موجود ہے، عرب کی بوریا نشین قوم اگر کیسر و کسرا کی تاجدار بنی ہے تو مذہب اسلام کا دامن پکڑنے کی بنیاد پر بنی ہے، اور آج بھی ہمیں اگر ترقی مل سکتی ہے تو اسلام کی بنیاد پر مل سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ نے رضیہ سلطانہ کا نام سنا ہوگا، رضیہ سلطانہ اللہ اکبر، آپ رضیہ سلطانہ کو کس اینگل سے جانتے مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ رضیہ سلطانہ اپنے زمانے کی بہترین عالمہ تھی، بہترین فقیہہ تھی۔ اللہ اکبر، بہت سارے مرد جب مسائل حل نہیں کر پاتے تو پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ سے رہنمائی حاصل کرتے، اور رضیہ سلطانہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے امت کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ سیدنا امام مالک کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، امام مالک کی بیٹیاں اللہ اکبر، بالغ ہونے سے پہلے اپنے بابا کی لکھی ہوئی کتاب موطا امام مالک کو انہوں نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے جب بڑے بڑے محدثین امام مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھا کرتے تھے اور وہ غلطی کرتے تھے، یہ پردے کے پیچھے سے چھپ کر کے سنا کرتی تھی۔ جب محدثین غلطی کرتے تھے تو یہ لکڑی کو زمین پہ مار کر کے اپنے بابا کو اشارہ کرتی کہ بابا محدث صاحب سے حدیث کی سند پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا متن پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، قوم کی بچیوں کا یہ حال تھا، قوم کی بچیوں کی یہ فکر تھی، مگر آج افسوس اقبال نے کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ایسا کی، کہاں وہ بالغ ہونے سے پہلے موطا کا حفظ کرنا، کہاں وہ 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کرنا، اور کہاں آج بیٹیوں کا حال یہ ہے۔ اب بیٹیاں قرآن کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں حدیث کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں دین کہاں پڑھتی ہے، یہ تو گانے سنتی ہے، یہ تو سیریل دیکھتی ہے، یہ تو فلمیں دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، قوم کی جو بیٹی بالغ ہونے سے پہلے سیریلوں میں بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے گی، قوم کی جو بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر فلموں میں زنا کے مناظر دیکھے گی، پھر وہ گندگی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، وہ جرائم نہیں کرے گی تو کیا کرے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب اللہ کے دین کو تم پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملے۔ اور آپ جانتی ہیں یہ سیریل اور گندی فلموں کا نتیجہ ہے کہ بچیاں
کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہیں، معاشرہ اس کو دھتکار دیتا ہے، پھر وہ ایک دو بچوں کا باپ بن کر کے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیتا ہے، پھر جب وہ لوٹ کر آتی ہے تو نہ ماں باپ قبول کرتے، نہ بھائی قبول کرتے، نہ خاندان قبول کرتا ہے، اور وہ ظالم تو دھوکہ دے ہی چکا ہے۔ علم کی